جب ابھی لندن والا واقعہ ہوا تب بھی ایئر فورس نے اس کو گرایا. اس باری بھی جو آپ کے ڈرونز چلے ہیں, جو آپ کے میزائلز چلے ہیں, یہ ایئر ویپنز کمپلیکس میں بنے ہوئے ہیں. سو یہ انڈیجنس چیزیں یوز ہوئی ہوئی ہیں, اینڈ وی مسٹ, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ایئر فورس کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. بٹ آن دی ادر فرنٹ میرا خیال یہ ہے کہ جیسی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو بیلنسڈ اب آگے کریٹ کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. آج کا اگر آپ پوچھیں تو مجھے الیکشنز خطرے میں نظر نہیں آتے, لیکن اگر خدا نخواستہ وہ افغانستان بارڈر گرم ہو گیا یا بلوچستان میں حالات بہت خراب ہو گئے اور ایران والا معاملہ اگر اس سے آگے چلا گیا, کیونکہ اس میں خالی پاکستان ایران نہیں ہے, اس میں ریجنل کانفلکٹ بھی بڑی چیزیں ہیں. امریکہ بھی شاید اس چیز کو ایگریویٹ کرے. یہ پوری چیز ایڈریس 2 دن میں اور 3 دن میں تو نہیں ہونے والی, کہ اگر 2 دن میں کوئی رسپانس نہیں آیا تو 2 دن میں ہم یہ ڈیٹرمن کر لیں کہ جی یہ آل ویل اب یہ ختم ہو گیا ہے. دوسری جانب شہزاد اقبال صاحب ایک اور پہلو وہ یہ کہ آج سے پہلے پاکستانی قوم کتنی متحد تھی, اب اس کو نہ ڈسکس کریں تو بہتر ہے, اور آج اس کی کیا صورتحال ہے تو یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اس قسم کا اتحاد اور اس قسم سے جڑنا پاکستانی قوم کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, چاہے جائے کہ الیکشن, اور وہ الیکشن جو کہ ایک بار پھر پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے. انتہائی جس کو کہتے ہیں الیکشن ایسے جو کہ ان سے زیادہ ہم نے شاید کم ہی دیکھے ہوں, ہم نے بہت ہی زیادہ ریگڈ الیکشن دیکھے لیکن نہیں دیکھے. وہ پھر پاکستان کی قوم کو تقسیم کریں گے, اس کے نتائج تقسیم کریں گے, پاکستان ایک بار پھر تقسیم ہو جائے گا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کو ہم آؤٹ کر رہے ہیں اور اس نتیجے میں اس کے باوجود ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. اس کی کتنی دن کی کریڈیبلٹی ہوگی, وہ حکومت کتنے دن چلے گی, اور جس دن سے یہ الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد سے جو نتیجہ آئے گا, کیا پاکستان متحد ہوگا؟ کیا پاکستان اس قابل ہوگا کہ یہ 3 سرحدوں کے پہ جو اس وقت تھریٹس ہیں ہم ان کا مقابلہ کر لیں؟ یا بہتر یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہمیں ملی ہے گاڈ سینڈ کہ ہم ایک متحد قوم ہو گئے ہیں, اس وقت ہمارے ادارے کا یا ہماری فوج کا امیج جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا ایک بہترین امیج ہو گیا ہے, کہ ہم اس کو کنسولیڈیٹ کریں اور پھر چند مہینوں کے اندر ہم یہ انٹرنل سٹرائف کو کوئی نیگوسیٹڈ اس کا سیٹلمنٹ ڈھونڈیں, پھر ایک بہترین کریڈیبل الیکشن کی طرف جائیں, اسی سال الیکشن کرا لیں, ایک کریڈیبل ڈیموکریسی اور کریڈیبل الیکشن کے تھرو ہم آگے آ جائیں, یا یہ کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم گھس جائیں الیکشن کے اندر. کامران صاحب دیکھیں, ابھی ہم نے یہ سمبل والی بات کی, اگر تو یہ سمبل نہ جاتا تو پھر میرے خیال سے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے زیادہ امکانات تھے کہ الیکشن نہ ہوتے. اب یہ اتنی بڑی ایک پوری ایکسرسائز ہوئی ہے, اس کے بعد پھر الیکشن ڈیلے کرنا میرے خیال سے یہ پلان کا حصہ نہیں بن سکتا, کیونکہ جو اس وقت خبریں ہیں, مالک صاحب تو ہم سے بہت زیادہ باخبر رہتے ہیں اسلام آباد میں, کہ یہ جو پالیسی اس وقت ہے جو تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے بات کی, وہ بہت جلد چینج ہونے والی نہیں ہے. تو اگر 3 4 6 مہینے الیکشن ڈیلے کر لیے جائیں اس وجہ سے کہ اس وقت ہم جو ہے خطرات میں اس وقت ہیں اور قوم اکٹھا ہو چکی ہے, یکجا ہو چکی ہے, تو میرے خیال سے وہ سچویشن تو چینج نہیں ہوگی. جو اس وقت جس طرح ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, اگر 4 مہینے بعد میں تب بھی اسی طرح الیکشن میں جا رہے ہوں گے, اس کی بہتری کے امکان اس وقت تو نہیں نظر آ رہے. جو ہمارے صحافی کچھ باخبر لوگوں سے مل کر آئے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پلان کا حصہ تو نہیں ہے عمران خان اس وقت کسی صورت میں بھی, تو وہ چینج نہیں ہوگا. دیکھیے ایک مختصر صرف میں بات کروں گا کہ کیا یہ پلان کا حصہ ہو سکتا ہے کہ ایران پاکستان پہ حملہ کر دے اور پھر ایک وار لائک دس واز این ایکٹ آف وار. یہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی تشریح کے اندر آپ دیکھیں تو یہ ایکٹ آف وار ہے, اور پہلی بار ہے ایران کے ساتھ. یہ کسی پلان کا حصہ تو نہیں تھا نا کہ یہ پاکستان جی کامران صاحب بالکل نہیں تھا, لیکن میں آپ سے یہ کہنے کی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ہم چند مہینے بعد بھی الیکشن کرائیں گے تو وہ جو الیکشن میں تقسیم ہونی ہے, جو پولرائزیشن ہو چکی ہے, وہ تو آپ کو پھر نظر آئے گی. تو اس کا تو کوئی سلوشن نہیں ہے. میری نظر میں اس وقت ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے, چاہے بے شک وہ سب سے مقبول نہ ہو تو سیکنڈ مقبول ہو, سیکنڈ نہ ہو تو تھرڈ ہو, لیکن جو عوام کو جواب دہ ہو, جس کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں. جب پلوامہ کے بعد انڈیا نے حملہ کیا, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی, عمران خان نے جواب دیے, پالیسی سامنے آئی, اپوزیشن نے اپنا نقطہ نظر رکھا. میرے خیال سے اس کی بڑی اہمیت ہے. کل جب یہ ایران کی طرف سے حملہ ہوا تھا, ہمارے سامنے کیا تھا, فورن لیکن اصل بات تو یہ دیکھیں, پریکٹیکل بات میں کر رہا ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل میں احترام کرتا ہوں آپ کے ان ویوز کی مالک صاحب, مگر اصل تو یہ کہ الیکشن کے لیے ہمیں سیکیورٹی چاہیے نا, ہمیں اہلکار چاہیے. ہمارے پاس 3.5 لاکھ لوگوں کا شارٹ فال ہے. اب فوج تو نہیں آ سکتی نا, فوج تو چاہیے تھی, فوج تو
کرٹیکل ایلیمنٹ تھی، کیونکہ نمبرز نہیں ہیں ہمارے پاس. اب فوج کو تو ہم بارڈر سے لا کے گلی کوچوں میں نہیں بھیج سکتے کہ جب نون لیگ اور پی ٹی آئی کا کوئی جب مدبھیڑ ہو تو وہ ان کو بیچ میں کرائے. اب تو فوج تو نہیں آ سکتی نا. کل آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ 92,000 ان کے پاس شارٹ فال ہے. یہ ایک پریکٹیکل مصیبت بھی تو ہے. اور دوسری پریکٹیکل مصیبت آپ کے علم میں ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے سمبل کے معاملے پہ پی ٹی آئی کے ہزاروں لوگ پہنچ چکے ہیں، ان کے سمبلز کا ایک کیوس ہے وہاں پر، ایک وہ صورتحال ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہوائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ اس وقت یہ الیکشن سازگار نہیں ہوں گے. دیکھیں ایران کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، افغانستان وہ میں سے کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جو آپ نے انٹرنل ڈسٹربنس کی بات کی وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. آج بھی لیول پلینگ فیلڈ بہت حد تک برقرار ہو سکتی ہے. آج بھی اگر جو اس وقت ہو رہا ہے سب کچھ اگر وہ بھی روک دیا جائے تو کافی حد تک یہ الیکشنز کریڈیبل ہو سکتے ہیں. چلیں بلا چلا گیا، چلیں لوگ سرٹن چیزیں اب نہیں انڈو ہو سکتی، لیکن جو اب پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، جو اس وقت ابھی بھی آپ ایک پارشل لیول پلینگ کر سکتے ہیں اگر لوگوں کو موجودہ حالات میں بھی کھل کے الیکشن کیمپین کرنے دیں، لڑنے دیں، تو یہ پارشل ریسٹور ہو سکتی ہے کریڈیبلٹی الیکشن کی. لیکن میں نے وہی کہا، میں آپ سے پارشلی سب تک تو اگری کرتا ہوں کہ بالکل قوم یونائٹڈ ہے، لیکن کامران صاحب جنگوں سے قومیں یونائٹ تو ہو سکتی ہیں، ملک چلتے نہیں ہیں، چلتے لیجٹیمیٹ گورنمنٹ سے ہی ہیں. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ابھی بھی آپ التجا کر رہے ہیں، تو وہ ہو سکتے ہیں، وہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، اور اگر نہیں ہو تو وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو ہاتھ میں ہے، وہ تو جو پاورز دیٹ بھی ہیں وہ کروا سکتے ہیں. ایک منٹ آئی گیس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملے، جو بھی دوسری پارٹی ہے اس کو زیرو چانس مل رہا ہے، نہ ملے اس کے باوجود بھی الیکشن ہو جانے چاہیے، یہی آپ کا ویو ہے نا؟ کام صاحب مجھ سے پوچھا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی مالک صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس کے باوجود کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، شاید سب سے پاپولر پارٹی کو الیکشن کے لیے کوئی گراؤنڈ نہ ملے، کوئی اس کو نہ مل رہا ہے. سپریم کورٹ نے بھی روک دیا ہے، باقی آگے بھی نہیں مل رہا، آگے الیکشن کمیشن بھی نہیں مل رہا، اس کے امیدواروں کو بھی ہے، گویا کہ وہ راؤٹ ہے اس کا نا. اس کے باوجود بھی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، چاہے وہ جتنے بھی ایسے الیکشن ہوں جس کی لیجیٹیمیسی کو ایک پاکستانی بھی تسلیم نہ کرے. اور اس کی بڑی وجہ کامران صاحب یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو اب انڈیپینڈنٹ ہے وہ خود بھی الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے یہ ان کو بھی کسی طریقے سے سوٹ نہیں کرتی. ایک دفعہ الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی، جو کہ موسٹ لائکلی جو سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں شاید نون لیگ کی ہو، تو اس کے بعد یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس الیکٹڈ حکومت کے لیے بھی کہ اس وقت جو ملک میں کیوس چل رہا ہے وہ جاری رہے، کیونکہ ایک الیکٹڈ حکومت کو اس کی اونرشپ لینی پڑتی ہے. اب پچھلے ایک سال سے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی جواب دہ نہیں ہے. فیڈرل حکومت پی ڈی ایم کی تھی، ان سے پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھیں پنجاب اور لیکن معاف کیجئے گا بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو پنجاب گورنمنٹ کی پچھلی گورنمنٹس کے مقابلے میں پرفارمنس بہت اچھی ہے. مجھے معلوم ہے کہ کون ہے وہاں پہ چیف منسٹر، اور اگر ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھیں اور اس کی اکنامک ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں تو جو ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھیے اس سے ہزار گنا بہتر ہے. اب یہ چاہے ہارڈ فیکٹ ہے، پسند نہیں آنے والا، غیر جمہوری، پتہ نہیں ڈکٹیٹوریل ایک تھاٹ ہے، مگر بہرحال یہ ہے تو ایسی بات ہے. جی مالک صاحب پلیز جسٹ کوئکلی 5 سیکنڈز. کامران میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سچویشن نے آل دا مور ریزن ہے کہ اس ملک کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کریں تاکہ جو بارڈرز میں انتشار ہے کم از کم اندرونی انتشار کم ہو. اس اچھی